ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج عاشرا ولا فطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخی فقرہ کہ اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے، لوگوں کو اگر یہ تصور ہے کہ میں حکومت کے لیے نکلا ہوں، میں جاب و حشم کے لیے نکلا ہوں، میں فساد برپا کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو یہ خیال محض اور خیال باطل ہے. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگوں کو میں نیک باتوں کا حکم وانہی عن المنکر، اور میں لوگوں کو برائیوں سے روکوں. واسیر بسیرت جدی و ابی، اور دیکھو یہ کوئی میرا نیا طریقہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہی میرے بابا کا بھی چلن تھا اور یہی میرے نانا کا بھی شیوہ زندگی تھی. اس لیے کہ اگر آپ جو ہے غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات میں خالق کائنات نے کوئی بھی چیز بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. انسان کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، حیوانوں اور جانوروں کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کو جو وہ اپنی سواری بنائے، اس سے جو وہ کھیتی کریں، اس سے جو وہ کیا ہو، اور جو وہ سامان جو وہ دوسرے شہر منتقل کریں. مثال کے طور پر کوئی بھی شے اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی. تو اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی شہادت، ہر رشتے کی شہادت، ہر صنف کی شہادت، ہر سن کی شہادت، تو اتنی بڑی قربانیاں جو راہ پروردگار میں پیش کی گئی ہیں تو بلا مقصد تو ہوگی نہیں. آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے، مقصد تاکہ حسین کی رضا حاصل. چھوٹے چھوٹے بچے کے جس کو ابھی بستر آرام پہ ہونا چاہیے تھا آرام کرنے کے لیے، وہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے آئے اس کا ٹارگٹ تاکہ حسین کی مجلس میں ہم بھی جو شریک ہو سکیں. لہذا یہ مقصد اور محمد وآل محمد صلوات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے نہیں ہے. تو اتنی بڑی شہادت جو کربلا کے میدان میں پیش کی گئی راہ پروردگار میں، کیا یہ بغیر مقصد کو ہوگی؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سفر شہادت کے پہلے ہی حسین نے مقصد سفر کو اور مقصد شہادت کو بیان کیا. اريد ان آمر بالمعروف،
میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہیں نیک اور اچھی باتوں کا حکم دوں وانہا عن المنکر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں برائیوں سے روکوں۔ یعنی دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، نیکیاں بھی ہونا چاہیے اور برائیوں سے اپنے کو روکنا بھی چاہیے، ورنہ اگر صرف برائیاں کرتے رہیں گے تو بھی غلط، اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے نہیں بچیں گے تو بھی غلط۔ کیوں؟ اسے پلس مائنس ہوتے ہوتے ثواب کا کام کیا، معلوم 10 گناہ کر لیا، ختم معاملہ، جو آیا تھا ثواب پیپر صاف کا صاف، کلیئر کا کلیئر۔ کہا نہیں، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے اپنے دامن کردار کو بچانا ہوگا۔ بہرحال یہ مجلس اعضا بعنوان استقبال اعضا منعقد کی گئی ہے، اور استقبال اعضا کرنا یہ ہر قوم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہمارا کام ہے۔ اس لیے کہ مسرتوں میں یعنی خوشی کے موقع میں اور غم کے موقع میں فرق ہوتا ہے۔ خوشی کا جو موقع آتا ہے، جو مسرتوں کی منزل آتی ہے، تو اس میں اپنے پرائے بیگانے سبھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب غم کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں صرف وہی افراد شامل ہوں گے کہ جن کو آپ سے لگاؤ ہو، جن کو آپ سے محبت ہوگی، جن کو آپ سے رابطہ اور رشتہ ہوگا، جن کو آپ سے عقیدت ہوگی، جن کو آپ سے چاہت ہوگی۔ تو مسرتوں میں اور غم کے مرحلے میں فرق ہوتا ہے۔ مسرت میں سبھی شامل ہوتے ہیں، مگر غم میں سب شامل نہیں ہوتے ہیں، صرف اپنے والے شامل ہوتے ہیں۔ اور جب مسرت کی بات آتی ہے، جب خوشی کی بات آتی ہے، تو مسرت اور خوشی میں ایک بنیادی فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب خوشی کی منزل آتی ہے تو انسان جو بلانے کا انتظار کرتا ہے، آپ بلائیں گے تو جائیں گے، نہیں بلائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ لیکن غم کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان بلانے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اگر ذرہ برابر بھی محبت تھی صاحب عزا سے، صاحب غم سے، تو آپ جو ہو اس کے غم میں جا کے شریک ہو جائیں۔ اور اگر آپ نے غم میں بلانے کا انتظار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عزا کو بھی یہ شکایت کا موقع رہے گا کہ آپ کو جب ہمارے غم کی خبر مل گئی تھی تو آپ کو بلانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ہم سے محبت تھی آپ کو آ جانا چاہیے۔ تو خوشی کے موقع میں انسان کیا ہے، وہ بغیر بلائے جاتا نہیں، اور غم میں وہ بغیر بلائے آتا ہے، بلکہ بلانے والے بلائیں گے۔ فرش اعضا مل گئی ہے، گھر گھر کوئی جا کے نہیں کہتا، لیکن نہیں، حسین کے چاہنے والے آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ لیکن خوشی میں نہیں، خوشی میں جب بلائیں گے تبھی جائیں گے، اور غم میں بغیر بلائے انسان نہیں جاتا۔ تو یہ جو بعنوان استقبال اعضا جب مجلس منعقد کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس عمیق اور گہرے رابطے اور رشتے کا حسین سے اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہمیں حسین اور آل حسین اور اصحاب حسین سے رابطہ اور رشتہ ہے، ہمیں محبت ہے، ہمیں حسین سے چاہت ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ استقبال اعضا کی مجلس یہ ہمارے اظہار محبت کا اعلان ہے۔ میں نے کہا تھا اس پہلے کہ اگر محبت ہے تو اظہار بھی چاہیے۔ آپ دلی دل میں کہیں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، تو کہیں تو چاہت کا جو وہ اعلان ہوگا، کہیں تو چاہت کا اظہار ہوگا۔ بغیر اظہار کیے، بغیر اظہار ہوئے، اعلان ہوئے، آپ کے دل میں چھپی ہوئی محبتوں کا ہمیں یقین کیسے ہوگا؟ بہرحال تو یہ حسین ابن علی سے ہمیں محبت ہے، استقبال اعضا۔ میرے عزیزو، آپ حسین کی عظمت کو پہچانیے، آپ فرش اعضا کی عظمت کو پہچانیے، اور آپ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ فرش اعضا پہ بیٹھنا، مجلس حسین میں شرکت کرنا، یہ ہر کس و ناکس کے مقدر کی بات نہیں ہوتی ہے،
یہ صاحب تبدیل ہی والے ہوتے ہیں جو فرش اعلیٰ پہ آگے بیٹھتے ہیں. اور فرش اعلیٰ کی عظمت اور قیمت کا احساس اور اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ جب آسمان کے فرشتے جہاں فرش اعلیٰ حسین بجتی ہے تو وہ بھی اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر فرش اعلیٰ حسین پہ آتے ہیں. ورنہ عرش کی بلندیوں پہ رہنے والا فرش میں کیوں آئے گا؟ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے ہم عرش کی بلندی پہ رہ تو رہے ہیں مگر یہ ہماری بلندی ناقص اور نامکمل ہے جب تک فرش اعلیٰ پہ جا کر مجلس حسین میں ہم شرکت نہ کر لیں. فرشتے آتے ہیں فرش اعلیٰ پہ بیٹھتے ہیں مجلس حسین کرتے ہیں اور جب اپنے گروہ میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دوسرے فرشتے جو نہیں آئے تھے بھئی آپ کہاں گئے تھے؟ آپ کے جسم سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے. یعنی کم از کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ فرش اعلیٰ کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ اگر فرشتے آ جائیں آسمان سے تو ان کا بدن مہکنے لگے. مومنین آ کے فرش اعلیٰ پہ بیٹھ جائیں تو ان کا عمل مہکنے لگے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. لیکن میرے عزیزو اس اعلیٰ کی اہتمام کرنا، اس اعلیٰ کا انتظام کرنا، اس اعلیٰ کی حرمت کا خیال رکھنا یہ ہمارا اور آپ کا ضروری اور لازمی فریضہ ہے. بالخصوص ہماری قوم کے بچوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب 10 دن محرم اور غم حسین منایا جاتا ہے تو اس میں ہنسی مذاق لو لعب کھیل کود اور دوسری چیزیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چونکہ خوشی کی منزل اور مواقع اور ہوتے ہیں لیکن غم کا مرحلہ اور ہوتا ہے. غم میں جب وہ شکل و صورت دوسری بنائے جاتے ہیں لیکن خوشی کا چہرہ اور ہوتا ہے. تو خوشی اور غم کے چہرے میں بھی فرق ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو ہمیں اہتمام اعلیٰ کرنا چاہیے. یہ آپ کم توفیق نہ سمجھیے گا کہ پوری رات عزیز جوان اور نوجوان جاگ کر کے کہیں سڑک اور چوراہے پر روشنی کا انتظام کر رہے ہیں تو کہیں سیاہ پرچم لہرا کر غم کا اعلان کر رہے ہیں، کہیں وہ فرش اعلیٰ بچھا رہے ہیں، کہیں وہ مائک کا انتظام کر رہے ہیں، کہیں وہ تبرک کا انتظام کر رہے ہیں. تو ہر ایک پر حسین کی نگاہ ہے اور ہر ایک آپ کی اس عمل خیر پر شہزادی کی نگاہ کرم ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جتنا بھی آپ انجام دے رہے ہیں اس سب کی جزا آپ کو قیامت کے دن ملے گی. میں ایک چھوٹا سا منظر آپ کی خدمت پیش کر دوں. ایران کا ایک مشہور شہر ہے اصفہان. آپ یہ دیکھیں ہلکی سی ایک چھوٹا سا اگر عمل خیر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اسے کتنی بڑی جزا ملتی ہے. تو اصفہان جس کو کہا جاتا ہے نصف جہاں، یعنی اصفہان آدھی دنیا، بڑا یہ اچھا شہر ہے. تو وہاں پہ ایک مشہور واعظ تھے، یعنی ایک مبلغ تھے، ایک مقرر اور خطیب جو بھی کہہ لیجیے آپ. تو ان کا نام تھا حسام الواعظین. وہ جو کیا وہ محرم کے مہینے میں مجلس پڑھنے جایا کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا، غسل و کفن دیا گیا تو قبر میں خود اترا اپنی ماں کو دفن کرنے. اور جب میں قبر میں اپنی ماں کو دفن کرنے کے لیے اترا تو میں نے اپنے ماں کے بندے کفن کو جب کھولا اور خاک پہ لٹایا تو ایک مرتبہ مجھے اپنی ماں کی مہر و محبت یاد آئی، شفقت یاد آئی کہ میری ماں مجھ سے کتنا مانوس رہتی تھی، مجھے کتنا مانتی تھی، مجھے کتنا چاہتی تھی، مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی، مجھ سے کتنا محبت کرتی تھی. بندے کفن کھولا اور خاک پہ جب ماں کو لٹایا تو مجھے اپنے ماں کی محبت یاد آئی. اور جب ماں کی محبت یاد آئی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے میں نے توسل کیا. ہماری زندگی میں توسل ہونا چاہیے. منگل کو توسل پڑھتے ہیں نا، توسل ہونا چاہیے. دیکھیے دو چیزیں ہماری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے. ایک توسل ہونا چاہیے ائمہ اطہار سے، توسل ہونا چاہیے عباس علمدار سے،
तवस्सुल होना चाहिए करबला वालों से, तवस्सुल होना चाहिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से, और उसके साथ तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है तो क्या वो उसके लिए काफ़ी है। आप जिसको रोज़ी के लिए जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, मेहनत भी करते रहिए और अल्लाह पे भरोसा भी करिए, लेकिन तवस्सुल कीजिए, यानी रोज़े में जाके दुआ कीजिए, इसको कहते हैं तवस्सुल। इसलिए कि सारा अपनी मेहनत और जोरे बाजू पे इंसान को एतबार और भरोसा नहीं करना चाहिए ना, बल्कि अपनी ताकत और क़ुव्वत के साथ साथ, अपनी इल्मी सलाहियत के साथ साथ, अपने कारोबार के वुसअत के साथ साथ हमें और आपको तवक्कुल भी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए और तवस्सुल भी लाना चाहिए। ये वाइस वसामुल वाइज़ीन उसी कब्र में जब माँ के बंदे कफन को खोला, अपने आप को उठाया, कहा या शहजादी ज़हरा सलाम अलैहा, मेरी मादरी गिरामी ये खिदमत गुजार हुसैन है, यानी जो हुसैन के नाम पर खिदमत करते हैं, हुसैन के लिए काम करते हैं। यही मैंने जो कभी फर्श बिछा रहे हैं, रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं, कोई माइक ला रहे हैं, कोई तबरुक ला रहे हैं, कोई जगह का मोमिनीन के जो अज़ादार आते हैं उन जूतियों को रत्तब करते हैं। मालूम है अज़ीज़ो, इमाम हुसैन सलाम ने जब सलाम कहलाया था, ये नहीं कहा था कि जो फर्श अदा पे आगे बैठते हैं उनको मेरा सलाम करता, ये नहीं कहा था कि जो फला महल्ले का बड़ा आदमी है उसको मेरा सलाम, नहीं है। हाँ, हर शबे जुमा तुम्हारे शहर माज़ंदरान में जब मजलिस बर्पा होती है, वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान नहीं, कोलागर और कमज़ोर इंसान है कि जहाँ पर मेरी मजलिस में आने वाले अज़ादार अपनी जूतियों को उतारते हैं, तो उन जूतियों को क्या करते हैं, मुरत्तब करके वो रखता है, उसे जाके तो मेरा सलाम करना। क्यों? इसलिए कि अज़ादारों की जूतियों को सीरियल वाइज रखना, यानी तरतीब से रखना है, इसका मतलब इसमें इखलास ही इखलास है, इसमें कोई रियाकारी नहीं है ना। लिहाजा हुसैन और आले हुसैन को अमल रिया का नहीं पसंद है, बल्कि मुखलिसाना अमल पसंद है। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब। तो कहा या शहजादी दो आलम सिद्दीक़े ताहिरा, आखिरी मरहला फिराक और जुदाई है माँ और बेटे की, और माँ और बेटे की मोहब्बत भी अजीब होती है। ये मेरी माँ की खिदमत गुज़ार हुसैन है, आप इसकी पजीराई कीजिएगा, यानी आप इनका इस्तक़बाल कीजिएगा, हैं, आप इनका ख्याल रखिएगा। पजीराई है फारसी लफ्ज़ है वो, यानी आप इनकी देखिएगा, इस्तक़बाल कीजिएगा। बहरहाल अब तो वो कहते हैं क्या है, अब ये वाक़या बता, वो कहते हैं कि हम जब माह मुहर्रम में मजलिस पढ़ने जाते थे इस्फहान में, देहात में और टाउन एरिया गांव जो भी पहले, तो वहाँ से हमें जब क्या हुआ, कभी कभी आने में देर हो जाती थी, कभी सवारी मिली न मिली, बहुत पहले की बात है। तो जब हम आते थे तो हम देखते कि आते कि मेरी माँ जो वो घर के चौखट पे बैठी हुई हमारा इंतज़ार कर रही है। बेटा कौन है? साकिर हुसैन है। बेटा क्या है? वायस है। बेटा क्या है? आलिम दीन है। माँ जिसने पाला है, जिसने पोसा है, जिसने बड़ा किया है, जिसने तरबियत की है, तो वो माँ अपने इस साकिर हुसैन बेटे की क्या है, वो इंतज़ार में बैठे रहते हैं। अगर बेटा आने में देर क्यों है? कहा अम्मा मजलिस देर में ख़त्म हुई, लिहाजा आने में देर हुई। अरे बेटा मैंने इसलिए नहीं पूछा है कि आने में क्यों देर हुई है, बल्कि मैंने तो इसलिए बोला है, और ये इसलिए मैं यहाँ के बैठी हूँ कि मैं तो अपने आका हुसैन की कोई और खिदमत नहीं कर सकती, कोई और काम नहीं अंजाम दे सकती, बस मैं इतना तो कम से कम कर सकती हूँ कि अपने घर की चौखट पे बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। अल्लाह, ये क्या है? कमल खैर है। ये क्या है? एक मुखलिसाना अमल है। सिर्फ इतना अमल, मैंने क्या कहा, आप फर्ज बिछा रहे हैं, कोई भी काम, इसमें इंतजार नहीं किया। देखिए नेकियों के करने में, अच्छाइयों के करने में इंतजार मत कीजिए, ये भी करेंगे तो हम भी करेंगे, ये नहीं करेंगे हम भी नहीं करेंगे। हाँ होता है ना, कभी कंपटीशन बहुत चलता है ना, हर चीज़ में कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे आप उन्हें सबको छोड़िए पीछे, आप आइए आगे गमे हुसैन में, हाँ इहतिमाम अज़ा में, तो जो जितना करेगा उसको उतनी ज़्यादा मिलेगी। बहरहाल
تو یہ بات تو ہو گئی، انہوں نے توسل کیا تھا اور اپنی ماں کا یہ واقعہ کہ صرف میرا انتظار کرتی تھی کہ میں وہاں سے آؤں، مجلس پڑھ کے جب آتے تھے وہ بیٹھے رہتے انتظار کرتے بہرحال۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میری ماں کے دفن کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا، ان کی ماں نے خواب دکھلایا کہ جا کے تم میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ جو تم نے میرے متعلق شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تم نے توسل کیا تھا اور سفارش کیا تھا، درخواست کیا تھا کہ آپ میری ماں کی پذیرائی کیجیے کہ میری ماں خدمت گزار حسین ہے، حسین کی خدمت گزار ہے، تو جا کے یہ کہنا میرے بیٹے سے کہ وہ اطمینان رکھیں، جو تم نے کہا تھا تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اور میں بڑے سکون اور آرام سے ہوں۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ کیجئے، میں نے ختم کر دیا اپنے اس چھوٹی سی داستان کو کہ جب ایک اپنے اس بیٹے کا انتظار کرنے کہ جو ذاکر حسین تھا، جو مجلس حسین پڑھ کے آ رہا تھا، اس کا اگر اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے ماں انتظار کرے تو اس سے اتنی جزا مل جائے کہ بڑے سکون و آرام سے ماں نے خواب دکھلایا اور جا کے بتایا۔ تو یہ بتائیے کہ جو پوری مجلس حسین کا انتظام کرتے ہیں، سبیل نظر حسین کا انتظام کرتے ہیں، تبرک کا انتظام کرتے ہیں، تو اہتمام ازا، تو انتظام ازا، اہتمام ازا کام کرنا اہل بیت کے راستے میں، خدمت کرنا آل محمد علیہ السلام کی، اس کو ہم کم نہ سمجھے، اس کی ہمیں جزا ملے گی۔ اب آئیے تو میں نے فرشہ ادا کر امام حسین علیہ السلام ہے، ہم ازا کی عظمت کیا ہے اور ہم حسین کی جو ازا منسوب ہے کس سے مخصوص ہے، حسین سے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ میں ایک ہلکا سا منظر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم خاتمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں گئے تھے، سفر سے رسول اللہ واپس آئے، تو ظاہر بات ہے انسان سفر سے واپس آتا ہے تو جس میں کسالت، سستی اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ سے کہ ام سلمہ میں سفر سے واپس آیا ہوں اور ہم حجرے میں جا رہے ہیں، آرام فرمائیں گے، اگر کوئی آئے میری ملاقات کے لیے، میرے دیدار کے لیے، تو اس سے یہ کہنا کہ ابھی آرام کر رہے ہیں رسول اللہ میرا نبی خدا۔ تو یہ کہا ام سلمہ نے، حجرہ بن کے رسول اللہ اور آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کیا دے گا کہ وہ کمسی شہزادہ حسین ابن علی کی جس کی ابھی عمر چاہے 4 یا 5 برس کی ہے، کمسنی کا عالم ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، آئے گھر میں اور دوڑتے ہوئے حسین اسی حجرے کی طرف گئے جس میں رسول اللہ آرام فرما رہے۔ ام سلمہ آگے بڑھی، کہا بیٹا حسین ابھی حجرے میں نہ جاؤ، نانا آرام فرما۔ تو نانی نے نواسے کو جو وہ بھیج دیا، واپس کر دیا، حسین جانے لگے۔ عالم عظمت حسین کو پہچانیے نگاہ مرسل اعظم میں، کہ رسول اللہ کی نگاہ میں، نانا کی نگاہ میں حسین کی عظمت کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں حسین کی عظمت کیا ہے، ماں کی نگاہ میں حسین کی عظمت۔ تو جیسے ہی وہ احساس ہوا، کون رسول اللہ نے دروازہ کھولا، اٹھے، کہا ام سلمہ تم نے میرے حسین کو لوٹا دیا۔ اچھا حسین نے وہاں پہ سوال کیا تھا، یا نانی یہ بتائیے یہ سب کے لیے فرمایا ہے نانا نے کہ کوئی نہ آئے میں آرام فرما رہا ہوں؟ کہا نہیں بیٹا یہ تو کوئی تخصیص نہیں کیا تھا تمہارے نانا نے، کوئی مخصوص و محدود نہیں کیا تھا کہ فلاں آ جائے تم کو آنے دینا، انٹری دے دینا، اور فلاں آئے تم سے کہہ دینا کہ آرام کر رہے ہیں، ابھی وہ محو خواب ہے، نہیں ملاقات ہو۔ کہا یہ تو نہیں کہا تھا۔ بہرحال تو نانی نے جو واپس کر دیا، حسین جانے لگے، فوراً رسول اللہ اٹھے، حجرے سے باہر آئے، دروازہ کھولا، باہر آئے، اور اس صورت میں آئے، اس عالم میں آئے کہ نہ سر پہ امامہ نہ کاندھے پر ردا ہے، آئے اور دوڑے اور حسین کو اٹھایا،
اٹھا کے لے کے آئے اپنے حجرے میں. اب نانی ام سلمہ راویہ ہیں، روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں جب حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور ان کے گلے کا بار بار بوسہ لے رہے ہیں. جگہ جگہ سے رسول اللہ اپنے چھوٹے نواسے حسین کو پیار کر رہے ہیں، لیکن اسی پیار کرنے کے ساتھ ساتھ بوسے لینے کے ساتھ ساتھ حسین رو بھی رہے ہیں. حسین کو گلے سے لگا کر بوسہ لے کر رسول اللہ رو رہے ہیں. ام سلمہ بولے یا رسول اللہ آپ بوسے تو لے رہے ہیں، نواسے کو پیار تو کر رہے ہیں، اظہار محبت تو فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رونے کی کیا وجہ ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جب ام سلمہ نے سوال کیا تو رسول اللہ نے کہا ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یہ خبر دیا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ حسین وہ ہے کہ جس کا بدن کربلا کے میدان میں اس پر اتنے زخم لگیں گے، اتنے زخم لگیں گے، بس میرے عزیزو میں نے ختم کر دیا. یہ آپ کا نواسہ حسین وہ ہے کہ جس کے بدن پر اتنے زخم لگیں گے کہ جب چاہنے والی بہن زینب اپنے بھائی کے بدن کے قریب آئے گی تو بھائی کے لاش کو پہچان نہ پائیں گے، اور جب پہچان نہ سکیں گی تو تعجب سے یہی کہیں گے انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی. یہی وجہ ہے کہ جس کو سوچ کے رسول اللہ رو رہے. ہاں ارباب عذاب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھیے یہ رونا جو وہ مطلوب ہے، یہ رونا جو وہ مقصود ہے. معلوم ہے جہاں حسین کی فرش ادا بچتی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اب یہیں سے ہم مسائل جو شروع کر دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی فرش ادائے حسین پوچھتی ہے معلوم ہے صرف ہم اور آپ نہیں آتے ہیں، صرف آسمان کے فرشتے نہیں آتے ہیں، صرف معزز شخصیات نہیں آتی ہیں، بلکہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی آتی ہیں. خالی آتی ہیں، اکیلے آتی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی تنہا نہیں آتی ہیں شہزادی، بلکہ وتجی فاطمہ، جب فاطمہ آتی ہیں تو معاہا مریم و آسیہ و خدیجہ، تو شہزادی زہرا کے ساتھ ساتھ خدیجہ بھی ہوتی ہیں اور سارہ بھی ہوتی ہیں. میرے عزیزو شہزادی کے ہاتھوں میں ایک رومال ہوتا ہے وفی یدہا خرقہ، اور شہزادی کے ہاتھوں میں ایک رومال ہوتا ہے اور اس رومال کو لے کر ایک ایک عزادار حسین کے سامنے جاتی ہیں اور اپنے لال حسین کی مجلس میں رونے والے عزاداروں کے آنسوؤں کو حسین کی دکھیاری ماں اس رومال میں جمع کرتی ہیں. وفی یدہا خرقہ وتصوم بہ الدموع، اور اس رومال پاک میں زہرا عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں. کہتی کیا ہے معلوم ہے؟ راوی کہتا ہے وَتَقُولُ طُوبَى لَكُمْ، کہتی ہیں شہزادی کہ جنت تو تمہارے لیے ہے. اللہ اکبر. اے عزاداران حسین پہچانیے اپنی زندگی کو، پہچانیے آپ کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ اللہ یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کی خوش سعادتی ہے کہ ہم آپ کے آنسو جو غم حسین میں نکل رہے ہیں اسے زہرا اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں. میرے عزیزو ارے آپ مراجع کرام، آپ فقہائے اعظام، آپ ہمارے علماء اہل تشیع کی اگر زندگیوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے وصیتیں کی ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی کی وصیت کو اٹھا کے دیکھیے، جہاں مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی نے ساری وصیتیں فرمائی ہیں، انہی وصیتوں میں سے ان کی ایک وصیت یہ ہے. کتنے علماء و فقہاء نے وصیت کی ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں کے ساتھ ساتھ میرے قبر میں وہ رومال بھی دفن کیا جائے جس رومال کو میں نے غم حسین میں نکلے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا ہے، خوش کیا ہے. 20 برس تک
जिस रूमाल में मैंने आंसुओं को पोंछा है, जिस रूमाल से आयतुल्लाह मरशी कहते हैं, उस रूमाल को मेरे साथ कब्र में दफन कर देना। क्यों मेरे अजीजों, ये मारिफत की बात नहीं है, बिल्कुल मारिफत की बात है। आयतुल्लाह इमाम खुमैनी का ये दस्तूर जिंदगी था कि वो हमेशा जब जाते थे मजलिसों में तो अपने साथ 2 रूमाल रखते थे। एक रूमाल से तो चेहरे और पसीने वगैरह को साफ करते थे, लेकिन जिस रूमाल से आंसुओं को साफ करते थे वो अलग रखते थे। यानी आप एहतराम अश्के अदाए हुसैन पहचानिए, आंसुओं की कीमत क्या है इसे जानिए, इन आंसुओं की अजमत क्या है इसे ये आंसू सामीने जन्नत है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब हुसैन की मजलिस बरपा हो, जब मसाइब हुसैन पढ़ा जाए तो उसमें घुट घुट के नहीं रोया जाता है, बल्कि बाआवाज़े बुलंद रोया जाता है। इसलिए हमारे छठे इमाम यही फरमाते हैं, जब मेरे जद के मसाइब पढ़े जाएं तो देखो खबरदार कभी भी घुट घुट के न गिरिया करना, बल्कि बाआवाज़े बुलंद गिरिया करना। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि मेरी जद्दा को कयामत के दिन तुमसे शिकायत रह जाए कि मेरे लाल हुसैन की मजलिस में आने वाले अज़ादार, तुमने हक पे गिरिया अदा न किया, जो रोने का हक था वो तुमने अदा न किया। बस मैंने मजलिस को खत्म कर दिया। लेकिन आप जहाँ पे बैठे हैं, ये देखिए सामने परचम मज़लूमियत लहरा रहा है। ये वो अब्बास आलमदार का परचम है कि जब यही जाता हुआ अलम एक मर्तबा बच्चों को तसल्ली दे रही थी, सकीना बच्चों अब पानी के लिए न रो, अब पानी की प्यास की मुद्दत खत्म हो गई, अब प्यास की सबील हो जाएगी। देखो मेरा शेर चचा जा रहा है, देखो मेरा वफादार चचा जा रहा है, देखो मेरा अलमदार चचा जा रहा है। मतलब प्यास की मुद्दत खत्म हो गई, अब पानी मिल जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, एक मर्तबा जब यही आता हुआ अलम देखा, फिर सकीना बच्चों को तसल्ली दे रही थी, बच्चों को देखो दरिया से अलम आ रहा है, ये बच्चों देखो मेरा चचा आ रहा है, वो देखो मेरा सत्ता आ रहा है। लेकिन जब अलम दरे खैमा के करीब पहुंचा, दौड़ के सकीना आगे बढ़ी, अजब मंजर देखा, अलम चचा के हाथ में नहीं है, बल्कि अलम को बाबा लाए हैं। बस बाबा के कदमों से लिपट गई। सकीना ने एक ही सवाल किया, या अबता हल लक इल्मुन बिअमिल अब्बास, ए बाबा क्या आपको मेरे चचा अब्बास की कोई खबर है? कहा ए बेटी सकीना, क्या तुम अपने चचा का इंतजार कर रही हो? कहा बाबा कैसे इंतजार न करूं, इसलिए कि मेरे चचा ने मुझसे पानी का वादा किया था, मेरा चचा बेवफा नहीं है। कहा ए बेटी सकीना, अब अपने चचा का इंतजार न करना, तुम्हारा चचा मारा गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन इलाही ज़हरा व अबीहा व वालिहा व निया व सिर्री मुस्तौदिअ हमारी समझ को कबूल फरमा। बीमार में क़यामती बीमार करबला में शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। जो मक़रूज़ होने क़ल्ब से कुछ फरमा, परेशान हालों को परेशान निजात दे दे। हमें ज़्यादा हमारे खैर की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ करम फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफ़ाक़ को संजो फरमा, इमाम को लोगों में ताज़ीम फरमा, हम सब का शुमार इमाम के अमान व अंसार फरमा।